اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15واں درس ہے۔ اور آج تاریخ 20 ہو گئی۔ چلیے ہم لوگ بھول گئے اس کو مٹانا۔ بہرحال آج کے درس میں 15ویں درس میں یعنی جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ اس چیز کے اوپر چل رہی تھی کہ تقلید کیوں ضروری ہے، اور تقلید کے مورد پر بہت سارے اعتراضات آج جو تقلید کے منکر ہیں، اگر ہماری زبان میں کہا جائے جو آج کے اخباری اپنے کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے سوالات اکٹھا کیے اور روایتوں کو نکال کر کے انہوں نے اس پر تحقیق نہیں کی، کہیں اسرائیلیات کا، کہیں غالیوں کا، کہیں کسی کا، یا کبھی کبھی جیسے کل ہم نے ایک روایت وہ کی تھی کہ اگر اعراب نہیں لگائے، جس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں لگا ہے، تو بہت ساری غلطیاں، جیسے عدول اور عدول، عدول عادل کی جمع تھی اور عدول یعنی بدلنا، یعنی یہ ساری چیزیں یہاں تک، کیونکہ کل ہم نے کہا تھا عدول ینفونا علماء حق یا عادل، کہ جن کا کام یہی تھا کہ تعویل المبتلین علیہ السلام کی جو بہکانے والے، انحراف پیدا کرنے والے اور گمراہ کرنے والے کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا یہ تھا تحریف الغالین، یعنی جو نصیری یا اسرائیلیات جو اضافہ کر دیا گیا ہے اس کا وہ ڈٹ کر کے کیا کریں گے، یعنی جو تحریفیں ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں وہ آ جائیں گے۔ انتحال الجاہلین، اور جو ہمارے زمانے کے آج کل کے جاہلین پائے جاتے ہیں، یعنی جن کو سمجھ کم ہوتی ہے اور مزاج ناک پر دھرا رہتا ہے کہ ہر لمحہ کب کس سے لڑ جائیں، کب کس سے بحث کر لیں، تو اب ایسے کے لیے جاہلوں کا ڈٹ کے مقابلہ کون کرتا ہے؟ وہ جو علماء حق اور عادل ہیں۔ یہ جو حدیث ہم نے پیش کی تھی یہ پیغمبر کی حدیث تھی، جس میں یہی کہا تھا یعملو ھذا الدین، یعنی دین چلایا جائے گا، دین آگے بڑھایا جائے گا، کس کے ذریعے؟ جو علماء عادل ہوں گے۔ تو اب ہم نے ایک حدیث اور بھی امام حسین علیہ السلام کے اس سے پیش کی تھی، جس میں یہ کہا تھا کہ امام نے کہا تھا کہ مجاری الامور والاحکام، یعنی جو جاری کرنے، نافذ کرنے کی جو جگہ ہوگی، جو امر ہوگا یا احکام کے ہوں گے، وہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ علی ایدی العلماء، علماء کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ باللہ الامنا، یعنی علی حلالہ و حرامہ، یعنی یہ علماء کون رہیں گے؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے امین ہوں گے، یعنی اللہ کے احکام کے امین ہوں گے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ بظاہر عالم تو بن گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے علم کا نہ فائدہ اٹھایا، نہ علم کو پھیلانا چاہا، نہ علم کو سمجھنا چاہا۔ چونکہ آج ہمارے یہاں ہندوستان میں جو سب سے بڑی مشکل ہے جو پیش آتی، وہ جانتے کیا پیش آتی؟ وہ یہی پیش آتی ہے کہ ہر ممبر پر آنے والے کو ہم عالم سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہم کسی کو چیک نہیں کرتے کہ آیا یہ کسی دینی مدرسے کا یا ادارے کا یا حوزات علمیہ کا پڑھا لکھا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ مولویت عالم تک پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا ہے، کہ بس آیا ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا، ہمارا شوق پیدا ہوا مجلس پڑھنے کا، ہم شوقیہ ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، اب عالم کے مقابلے میں آ کر کے بیٹھ گئے، یعنی شوقیہ ہم نے مجالسیں شروع کیے، ممبر پر اللہ نے شہرت دے دی، عزت دے دی، تو اب اس ممبر کی وجہ سے ہمارے چاہنے والوں کی جو اکثریت ہو گئی، ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یعنی مس یوز کیا، کہ معلوم دیا کہ اگر کسی نے کسی عالم کے بارے میں سوال کیا تو ہم خود ہی نہیں جانتے، ہم کہیں کہاں پڑھے ہیں، یہ تو پرانے زمانے والے اور پرانی فکر رکھنے والے علماء میں سے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج کی مشکلات ہے۔ صحیح ہے، آج ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی تقلید کیوں ضروری؟ کیونکہ اگر ہم اس پر چلتے رہیں گے تو مہینوں ختم نہیں ہوگا۔ تقلید کس کی جائے؟ سوال یہ ہے کہ ہم تقلید کس کی کریں؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہم نے یہاں پر وہ کیا تھا،
کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے ہیں؟ یہ میرے خیال سے شاید 2-3 دن پہلے ہم نے یہ سوال کو کیا تھا نا. آج آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ آپ کیا ریزن بتا سکتے ہیں کہ لوگ کیوں بھٹک گئے دین سے؟ ہندوستان میں خاص کر کے مراجع کام کا سیدھا سیدھا حل نہیں ہے. یہاں پہ معاملات ایسا ہو رہا ہے کہ انسان اگر اس کے وکیل سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، کوئی سوال پیش کرنا چاہتا ہے، تو وہ آسان ذریعہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں اویلیبل ہے جہاں پہ وہ ڈائریکٹلی وکیل سے سوال کر سکیں. آپ ڈائریکٹ مرجع کی سائٹ کے اوپر جائیے. مرجع کے یہاں سوالات جوابات ہیں تقریباً اکثر زبانوں میں وہاں پر مترجم پائے جاتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں. آپ اردو میں، ہندی، انگلش وغیرہ اور جو بھی زبانیں آتی ہیں وہ اس پر آپ ڈائریکٹ مرجع سے سوال کیجئے. کیونکہ اگر یہاں کے ان کے وکلاء، چونکہ اتفاق یہ ہے کہ وکیل بننے میں بھی جو ایک خصوصیات ہونی چاہیے تھی، جس کا لحاظ ہونا چاہیے تھا، وہ خصوصیات یعنی مراجع اعظام لحاظ نہیں کر سکے ہیں. اور جس کی پکڑ ادارے تک یا آفس تک رہی، یا جس کو لوگوں نے چڑھا بڑھا کر کے پیش کر دیا، اور ان کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ ان کے سامنے یعنی افراد پہچنوائے ہی نہیں گئے کہ کون ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار نہیں ہے. کوئی بڑے ادارے ذمہ دار ہو گیا تو ہم نے سوچا یہ عالم ہے، کوئی چھوٹے اس کا ادارہ کا ذمہ دار تو ہم نے سوچا یہ عالم ہے. تو یہ غلطی مراجع اعظام کے دفتر کی نہیں ہے. یہ جو پہچنوانے والے ہیں بیچ میں لوگوں کی شخصیت کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ایسے، یہ غلطیاں ان کی ہیں کہ جس بنیاد پر وکالت سونپی جاتی ہے. اور اگر یہاں تک آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے تو اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ مراجع اعظام کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ آپ جائیے، ان کے دفتر سے ڈائریکٹ استفتاء کیجیے، سوالات کیجیے. جوابات وہاں سے آئیں گے اور آتے ہیں، ٹائم لگے گا لیکن جوابات آتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی پوری بات رکھیے. ہم ٹرم اور کنڈیشن 2 جملے کا اگر آپ سوال پوچھیے گا تو جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا. چونکہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا اگر آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو ان کے پاس علم غیب تو ہے نہیں کہ آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. بالکل. جیسے آج ہمارے یہاں یعنی مس گائیڈ کیسے کیا جاتا ہے، صاحب یہ بتا دیجیے غاصب کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں تو ہر انسان کہے گا نہیں. لیکن کیا آپ نے جس کو غاصب کیا، کیا واقعی وہ غاصب ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون کلیئر کرے گا؟ یہ جہاں پر آج ہمارے یہاں سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، صاحب عالم کا کام ہے جوڑ کر کے رکھنا، ملا کر کے رکھنا. اب اگر وہ اختلافات کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے. سب اسی چیز کو اب اسی سے پوچھے کہ بھیا تم نے کلیئر کیا یہ جو عالم اختلافات کر رہا ہے آیا حق کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے؟ چوروں کے خلاف آواز اٹھائیے، لٹیروں کے خلاف آواز اٹھائیے. اب یعنی یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہم اسی چیز کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں. مطلب وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں چھپا ہوا مفہوم ہوتا ہے ہم اس کو نہیں بتاتے ہیں، اور جو ہمارا سیاسی مفہوم ہوتا ہے ہم اس کو بتا کر کے اس کا جواب مل گیا. اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا صاحب نہیں عالم کا کام ہے ملا کر کے رکھنا، تو اب جو ہمارے یہاں کا زحمت کش عالم ہوگا ہم نے کہا یہ دیکھیے سیستانی صاحب کا فتویٰ، فلاں صاحب کا فتویٰ یہ آ گیا کہ اب ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے. اب ایماندار جی بتائیے کہ جو عالم بعمل تھا، عالم حق تھا، ہم نے اس کے صحیح معرفی نہ کروا کر کے نتیجہ کیا لے لیا؟ غلط لے لیا. اب غلطی کس کی ہے؟ سوال پوچھنے والے کی. آج آپ بتائیے ہمارے سماج میں کیا ایسے کٹ حجتی کرنے والے نہیں پائے جاتے؟ پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو یعنی زیادہ تر آج یوتھ ہمارا جو ہے دینداری سے دور ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے موبائل نے بتا دیا وہی دین ہے، وہی دین ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حدیث سن رہے ہیں یا کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیں. کیونکہ جس زمانے میں معصومین کے زمانے میں جب اسرائیلیات عام ہو سکتی ہے تو آج دشمنوں کا ایک طبقہ ان چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے. مطلب جیسے ایران ایک ملک ہے، ایران کے خلاف کم سے کم 200-250 چینل چلتے ہیں جو شیعوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. اب اگر آپ اور ان کے نام اگر آپ وہ کر لیے تو معلوم کسی کا نام الحسین ہے، الحسن ہے، پنجتن ہے، 72
کربلا الی آخر، میں چینلوں کے نام بھی نہیں لے سکتا جلدی. یہ وہ ہیں جو ہمارے عقیدے کو ٹچ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی گفتگو سنتے ہیں تو معلوم لیا وہ زہر اگلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے کی چیزیں جو عوام الناس، اسے کیا پتا، اس نے تو یہ دیکھا صاحب یہ پنجتن چینل، اچھا یہ پنجتن تو شیعہ ہوگا، کربلا چینل یہ تو شیعہ ہوگا. اب معلوم لیا یہ شیعہ ہے نام کا، لیکن کام کیا کر رہا ہے، دشمن کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اب جب دشمن کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا بتائیے؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے. اب اسی طریقے کا کنفیوژن اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر کیا وجہ ہے کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے ہیں، جبکہ آج جتنے اخباری بنتے چلے جا رہے ہیں، یا جو اخباری فکر رکھنے والے ہیں، یا جو ہم کہتے ہیں اخباری نہیں ہیں لیکن تقلید کے خلاف ہیں، یہ افراد جو ہیں کیا کرتے ہیں، یہ وہی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب جو پیغمبر نے کیا ہم کیسے کر لیں. پیغمبر کے زمانے میں مجتہدین کہاں تھے؟ یہ تو ایران کا انقلاب آیا تو 13ویں صدی میں اجتہاد شروع ہوا ہے. بقیہ ایرانی انقلاب آنے کے بعد ولایت فقیہ کا دور شروع ہوا ہے. اب جب ولایت فقیہ کا یہ سب چیزیں شروع ہو گئی تو اب یہ مسئلہ جو ہے تازہ ہے. اب جب تازہ ہے تو ہم تقلید کو کیوں مانیں؟ جبکہ اگر آپ درس سنیے گا تو اس میں ہم نے بتایا پیغمبر کے زمانے میں ہی معاذ بن جبل کا واقعہ سنایا تھا نا، جس میں یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں قرآن اور حدیث سے وہ نہ ملے اور امام سے رابطہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا میں قرآن حدیث عقل اجماع کا سہارا لوں گا، اس میں فتویٰ دوں گا، اجتہاد کروں گا. اس کا مطلب پیغمبر کے زمانے میں اجتہاد تھا، لیکن مس گائیڈ کیا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب یہ تو تھا ہی نہیں. اب ذرا سا آپ آئیے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب جو ہمارے پیغمبر کا زمانہ ہے، وہ پیغمبر کب تک تھے؟ سن 11 ہجری میں انتقال ہو گیا، یعنی سفر 28 سفر میں، تو محرم اور صفر 2 مہینہ نکال دیے اس کو. 10 ہجری یعنی 10 سال ہجرت کے 10 سال بعد تک صحیح پیغمبر تھے. اور اس کے بعد ہمارے ائمہ کا دور جو شروع ہوا یہ 260 ہجری تک، 260 ہجری تک. تو اب پیغمبر کے بعد جو 250 سال کا زمانہ بچتا ہے بہت آسان سے تھا. آج ہم کہتے ہیں صاحب امام سے بہت وہ ہوتا ہے. آپ یہ 250 سال اماموں کی زندگی پڑھ لیجیے، 25 سال مولا کی خاموشی. امام حسن علیہ السلام کو شیعہ ہی یہی کہتے ہوئے نظر آتے تھے، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ کا سلام ہو. کوئی دوسرا نہیں کہتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کنڈیشن؟ اس کے بعد اس کنڈیشن کے بعد جہاں پر معاویہ نے پوری سیاست رچ رکھی تھی کہ جس نے یعنی اپنے یہاں کے دور حکومت میں لوگوں کی ذہنیت کو اتنا زیادہ خراب کر دیا تھا کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی. اگر انہوں ڈپٹ دیا جاتا اور یہ کہا جاتا یہ جو اونٹ کھڑا ہوا ہے سامنے یہ بتا دو نر ہے یا مادہ، تو کہتے تم جیسے کہو، اگر کہو گے نر ہے تو نر ہے، تم کہو گے مادہ تو مادہ. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اپنا کامن سینس جو تھا وہ کیا ہو چکے تھے. یہ 60 ہجری کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد 60 ہجری کے بعد سے لے کر کے زمانہ کیا تھا؟ یعنی چوتھے امام کا زمانہ، 95 ہجری تک. اس کے بعد چھٹے امام کا یعنی 5ویں امام کا زمانہ. یہ سب اور اس پیریڈ میں جو 100 سال تھے پیغمبر کے مرنے کے بعد سے لے کر کے وہاں پر منع حدیث تھا کہ اگر خبردار کسی نے پیغمبر سے حدیث نقل کی تو اسے مار دیا جائے گا، حکومت کی طرف سے سزا ملے گی. اب جب سزا ملے گی تو اب آپ بتا دیجیے پیغمبر کا دین کیسے پتہ چلے گا؟ اور اس کے بعد جب 5ویں اور چھٹے امام کا زمانہ آیا، واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر کے 100 صدی پار ہوئی تو معلوم یہ اسرائیلیت لوگوں نے بہت ساری چیزیں گڑھنا شروع کر دیا. اب گڑھنا شروع کر دیا کیونکہ جب پتہ ہے 5ویں امام قید میں، چھٹے امام قید میں، 7ویں امام قید میں، 8ویں امام قید میں، 9ویں امام، 10ویں، 11ویں. سمجھ میں روک دیجیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو اماموں کے قید خانے کی جو زندگی تھی زندان کی، اس میں کتنے لوگ رابط تھے، کتنے لوگوں سے امام کا رابطہ ڈائریکٹ تھا. اب اس کے علاوہ جو امام سے سب سے قریب ہوتے ہوئے آئے تو معلوم ہے کون کون لوگ آ گئے؟ سید علم الہدا، سید مرتضیٰ، اس کے علاوہ معلوم دیا سید رضی، یا اس کے علاوہ معلوم دیا
یہ شیخوں کے زمانے، شیخ توسی، شیخ مفید یا الی آخر بہت سارے، یہ سب نزدیک ہے ہمارے امام کی غیبت سے۔ اب اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، ایک کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ صاحب چونکہ غیبت کے بعد جو ہے شیعوں کے عالم بہت دیر میں پیدا ہوئے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو غیبت کبریٰ کے 26 سال بعد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان کے بارے میں ہم ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ان کی والدہ یہ سید مرتضیٰ اور سید رضی صحیح ہے، یہ دونوں ایسے تھے کہ ان کی والدہ نے جب یہ کیا کہ ان کو استاد کے یہاں لے جایا جائے پڑھنے کے لیے، تو ان استادوں نے جن کے یہاں جانا چاہتے تھے ایک خواب دیکھا کہ جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کا انگلی پکڑ کر کے آئی ہیں، کہہ رہی ہیں یا شیخ میرے بچوں کو تعلیم دو۔ اور اس کے بعد یہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا، اب یہ ان کی ماں جب ان دونوں بچوں کو لے کر کے گئی تو خواب کی تعبیر کیا نکلی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دو شخصیتیں ہیں یہ بہت اہمیت والی ہیں، یعنی جس کو آپ سمجھیے ان کو کیا کہا گیا، یعنی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ان کا لقب تھا، علم الہدیٰ یعنی جن کو اللہ نے نوازا ہے، علم کی ہدایت اللہ نے دی ہے، جسے کہتے ہیں نا گاڈ از گریٹ، گاڈ گفٹیڈ، صحیح ہے، گاڈ گفٹیڈ۔ تو یہ کیا تھا، یہ وہی چیز تھی، یعنی اللہ نے جو انہیں عطا کیا۔ یہ کب پیدا ہوئے، غیبت کبریٰ کے 26 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس وقت جو انہوں نے اجتہاد کیا، جو انہوں نے تاریخی فتاوے دیے، اس کے بعد کچھ لوگ آئے جیسے محقق ہلی، محقق ہلی، یہ محقق ہلی کون تھے، یہ محقق ہلی جن کا نام تھا ابو القاسم نجم الدین جعفر ابن حسن ابن یحییٰ ابن سعید ہلی، یعنی یہ 6ٹھی صدی میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6ٹھی صدی میں ہیں۔ محقق ہلی والد ہیں علامہ ہلی کے، اور بھی مطلب اس طریقے سے چونکہ کئی ہلی، محقق اول، محقق ثانی، محقق ثالث، یعنی آپ اس طریقے سے جب جائیے گا تو سب الگ الگ سب کے وہاں ہیں، اور یہی سب باعث ہے جو اسلام میں کنفیوژن کریٹ ہوا کہ بات کسی نے کہی، نقل کسی سے کی گئی، بات کسی نے سمجھائی، منسوب کسی سے کر دی گئی، بات کسی نے منع کیا، معلوم یا اس کو معصومین پر لے جا کر کے وہ کر دیا گیا، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں پائی گئی۔ تو یہ محقق نے سب سے پہلے تقلید کے اس چیز کو کہا کہ اگر دیکھا جائے تو تقلید کا سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو بنا وہ کیا بنا، وہ یہی بنا کہ سن 602 ہجری میں ہوا، یعنی تقلید کب شروع ہوئی، 602 ہی، جبکہ یہ غلط ہے کیونکہ سید مرتضیٰ وغیرہ یہ لوگ کب پیدا ہیں، تیسرے 26 سال پہلے، صحیح ہے، یعنی غیبت سے 26 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی آپ کا زمانہ ایک دم ملتا جلتا زمانہ ہے ہمارے امام کے اس سے۔ تو اب اس کے بعد اگر آپ غور و فکر کیجئے گا کہ بہت سارے تاریخی فتاوے پائے جاتے ہیں، اب اگر مجتہدین نہیں تھے تو فتویٰ کس نے دیا، اگر مجتہدین نہیں تھے تو یہاں پر حلال اور حرام کو کس نے سمجھایا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پر چل کر کے ہم کچھ لوگوں کا ایک اعتراضات، جس میں شہید مرتضیٰ مطہری ایک بہت اچھی فکر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ 11ویں صدی ہجری کے شروع میں، کب 11ویں صدی ہجری کے شروع میں شیعوں کے درمیان ایک نئے مسلک کا ظہور ہوا۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے، یہ سوال ذہن میں رہے، اسی سوال کے ذہن میں یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلک کا ظہور ہوا جو ظاہری اور حنبلی مسلک سے بھی زیادہ جامد اور خشک تھا، یعنی حنبلی اہل سنت حضرات کے یہاں 4 مسالک میں سے ایک مسلک ہے، تو ان کے یہاں یعنی بہت سارے خشک موضوعات ہیں، یعنی جس کا اسلام بہت جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس سے زیادہ بھی خشک موضوعات، یہ ایک اخباری مسلک جو شیعت میں وجود میں آیا، کب آیا،
کب آیا؟ 11ویں صدی ہجری میں. 11ویں صدی ہجری میں یہ اخباری پیدا ہوئے. اور اخباریت کو لانے والا کون تھا؟ یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا جس کے کم و بیش آثار اب بھی پائے جاتے ہیں، جو شیعی معاشرے کے جمود کا سبب بنے ہوئے ہیں. یعنی شیعوں کے یہاں جو ایک فکر عام ہونی چاہیے تھی، یہ کہتے ہیں نہیں، ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے امام کے پاس، ہم خمس نہیں دیں گے، ہم پیسہ دیں گے امام کے پاس. اب بتائیے جتنی عمر ہوگی کہ آپ حساب رکھ کر کے اگر آپ امام کے ظہور سے پہلے مر گئے پھر پیسہ لے کر کے کب امام کا حق دیں گے؟ لیکن فکریں اس طریقے کی کیا کی جا رہی ہیں، پیدا کی جا رہی. صاحب ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تو کسی مجتہد کو نہیں مانتے، ہم کسی مرجع کو نہیں مانتے، ہم خالی احادیثوں کے اوپر عمل کر لیں گے. تو کیا آپ اخباری ایسے ہیں جیسے معلوم ہے علامہ مجلسی جیسے اخباری ہیں؟ ان کے جیسے اخباری بن جائے، کم سے کم 110 جلدوں کا ایک مجموعہ تو جمع کر لیجیے. ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے احادیث جمع کر کے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں دے دیا. بالکل ویسے ہی جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں، جو چیز ہمیں پسند آئے ہم لا کر کے سب ایک ہی جھولے میں رکھتے جاتے ہیں، لیکن گھر آ کر کے سب اس میں سے چھٹائی کرتے ہیں. جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ رکھتے ہیں، جو ویسے ہوتی ہیں وہ الگ رکھتے ہیں، ہر چیز کو جو خراب ہونے والی اسے پھینک دیتے ہیں. تو اب ان کے بعد آنے والوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان احادیثوں کا کیا کرتے؟ جرح اور تعدیل کرتے. یہ ایک اصطلاح ہے جو میں نے استعمال کی. اس کے اوپر کبھی بحث کریں گے کہ آ کر کے دیکھتے کہ یہ راوی کیسا تھا، یہ کیسے، یہ حدیث صحیح ہے، معصوم سے ثابت ہے نہیں ثابت ہے، یہ ہے ویسے. یعنی اس پر ایک بحث ہو کر کے عالمانہ طور پر اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ جو چیزیں جمع کر دی گئیں بس جمع ہو گئی. جیسے کوئی صاحب آ جائیں اور کہنے لگے صاحب ہمیں جوہی کے حالات کے اوپر ایک اسٹوری بنانی ہے. اب معلوم دے وہ آنے کے بعد جس سے ملتے جائیں سب سے ایک ایک اسٹوری لیتے جائیں. اب آپ بتائیے جب وہ اسٹوری کو جمع کریں گے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ کبھی بالکل حق تک پہنچ جائے، کبھی ایک دم انحراف پہنچ جائے گا رانگ وے میں. اور کبھی جب پیش کیا جائے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. کبھی پیش کیا جائے گا پتہ نہیں وہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے آدمیوں سے ملاقات ہوتی جائے گی اتنی ہی تصویر تمہارے ذہن میں بنتی جائے گی. اب جب تم تحقیق کرو گے، تم معلومات کرو گے، تب کوئی چہرہ کلیئر ہو کر کے آئے گا کہ صاحب یہاں کی اصلی تصویر کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے. چونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں اس لیے میں نے اس علاقے کی مثال دی، کہیں اور کی مثال نہیں دے سکتا تھا تاکہ کوئی افراد کو برا نہ لگے کہ صاحب ہمارے علاقے کو بدنام کر رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں نے ایک صرف مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے. تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اخباری مذہب کے بانی ملا محمد امین استرابادی، اخباریت کی ابتدا سن یعنی 11ویں صدی میں اگر کہا جائے، اور جو اس کے وہ ہیں وہ ملا محمد امین استرابادی. ملا محمد امین استرابادی ان کے ذریعے ہوئی. اب آپ سوچئے انہوں نے اخباریت کی بنیاد کب رکھی؟ 11ویں صدی میں. 11ویں صدی میں انہوں نے اخباریت کی بنیاد رکھی، اور ان کی مشہور کتاب جو ان کے عقائد اور نظریات کو واضح کرتی ہے وہ فوائد المدینہ ہے. یعنی جو ان کی کتاب ہے کون سی ہے؟ فوائد المدینہ، یعنی ان کی کتاب کا نام ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیے گا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، امین استرابادی مطلقاً اجتہاد اور تقلید کا انکار کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلا جو انہوں نے بیس بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے؟ تقلید اور اجتہاد کے یہ منکر ہیں. تقلید اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ تقلید اور اجتہاد کے یہ کیا ہیں؟ منکر ہیں. اب جب یہ منکر ہیں
اور یہ تقلید اور اجتہاد کو دین میں بدعت سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے تقلید کر لیا تو گویا اس نے کوئی نیا کام ایجاد کر لیا، اس کو یہ بدعت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص امام معصوم کے علاوہ کسی کی تقلید کا حق نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آیا اخباری کیسے بہکاتے ہیں؟ یعنی یہی فکر کی معلوم کیا تقلید کا حق اگر کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف معصوم کی، بقیہ کسی غیر معصوم کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ نظریہ ان کا پیروی ہونی چاہیے غیر معصوم کی نہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ جو منصوص من اللہ ہے، میں پھر یہاں پر دوہرا دے رہا ہوں، جو ہمارے پیغمبر کے بعد امامت کا جو دور شروع ہوا ہے، جو سیکوینس ہے اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے منصوص من اللہ، ان کی پیروی واجب ہے، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یعنی وہاں پر اختصاص ہے، یعنی مخصوص ہے ان کی پیروی کی جائے۔ لیکن جہاں پر پیروی عام ہو، جہاں پر یہ یعنی ان چیزوں کو عمومیت دی گئی ہو، جیسے نیابت کبھی خصوصی ہوتی کبھی عمومی ہوتی ہے، جیسے معلوم دے ولایت کبھی خصوصی ہوتی کبھی عمومی ہوتی ہے، جیسے معلوم دے معصومیت کبھی خصوصی ہوتی کبھی عمومی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں ادھر نہیں جانا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور باتیں زیادہ کرنی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص امام معصوم کے علاوہ کسی کی تقلید کا حق نہیں رکھتا۔ مرزا امین اسلام آبادی اور ان کے پیروکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب وہی ہے جو قدیم شیعوں کا ہے۔ قدیم شیعہ کون ہوئے؟ یعنی شیخ صدوق کے زمانے تک شیعہ اخباری مسلک رکھتے تھے۔ احسن، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہاں پر اگر اس کا وہ کیا جائے تو جوابات کیا ہو سکتا ہے، نظریات کیا کیا ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے بتایا تقلید معصوم کے علاوہ تقلید کسی کی نہیں ہو سکتی، دوسرے کی تقلید نہیں، اور اس کے بعد شیخ صدوق سے پہلے سارے قدیمی شیعہ اخباری مسلک کے تھے۔ یہ بہت اہم ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اب اس کے بعد اور بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ مسلک کے تھے، یعنی اشتہار اور تقلید نہیں کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ ابن ابو عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور شیخ توسی کے ذریعے لوگ راستے سے منحرف ہو گئے۔ کس کے ذریعے؟ آپ اس کے نام لکھ لیجئے، کام دے گا آپ کو۔ ابو عقیل، اس کے بعد ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ توسی کے ذریعے لوگ کیا تھے کے ذریعے لوگ بھٹک گئے اور احکام الہی میں اجتہاد اور تعقل کو داخل کر دیا۔ اجتہاد اور تعقل یعنی عقلوں کو۔ اب پکڑ میں آیا آپ کے کہ مطلب
کہ کہاں سے کنفیوژن یہ کس چیز کو کریٹ کرتے ہیں اور کس چیز کو یہ پیش کر. اب یہ سب باتیں جب نوجوانوں کو پتہ نہیں، پڑھائی نہیں گئی، معلوم نہیں، اب نوجوان سے کہو گے صاحب اس سے پہلے سب اخباری تھے، تم بھی اخباری بن جاؤ. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مئی 2018 یا 19 میں، ذہن میں نہیں ہے، یعنی مرجعیت اور اخباریت کے اوپر ایک سیمینار کیا تھا زینب کلاسز میں. وہ کلپیں اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایک صاحب یہی تھے کہ رسول اللہ بھی اخباری تھے. یعنی اس طریقے کی چیزیں کیا تھیں، نظریہ سمجھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صاحب اخباری جو آپ نے فرقہ لے لیا اس سے مراد ہوتے. اخباری کا مطلب رسول اللہ خبر کہاں سے لاتے تھے؟ وحی کے ذریعے. اس خبر کی جمع اخبار اور اسی سے منسوب ان کو کر دیا گیا. یہ کنفیوژن پیش کر دیا گیا اور اخباری خوش ہو گئے اب تو رسول اللہ اخباری تھے. جی بتائیے. ہاں اس کے بعد ابو عقیل ابن جنید، ابو عقیل ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ مفید، جی مفید دال ہے دا، شیخ توسی کے ذریعے لوگ بھٹک گئے. اور توسی 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 شیخ توسی، اس سے پہلے سید مرتضیٰ، اس کے بعد شیخ توسی کے ذریعے بھٹک گئے اور احکام الہی میں اجتہاد اور تعقل کو داخل کر دیا. چلیے آج ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل. صلوات پڑھیے سب مل کر کے.